الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو یہ سکھائیں گے کہ جب بھی وقف ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی حرف خالی ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، جیسے کہ ابھی یہ وقف ہو گیا تو یہاں پہ ہم تبعو سے شروع نہیں کر سکتے، یہاں پہ الف ہے تو ہم یہاں پہ آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کون سی حرکت لگا کے یہاں سے یہ آیت شروع کریں گے۔ تو ہم آج سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 21 میں دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں قال یا قوم اتبعوا المرسلین، بہت سے لوگ یہاں پہ اتبعوا سے شروع کر دیتے ہیں اور بہت سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کون سی حرکت لگائیں گے، لیکن آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ ہم جب بھی خالی الف ہوگا تو وہاں پہ کون سی حرکت لگائیں گے۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے، ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ الف کے بعد کون سا حرف ہے، اس کے بعد جو تیسرا حرف ہے الف اور تا، اور یہ جو تیسرا حرف ہے با، ہم اس کو دیکھیں گے۔ الف کے بعد جو حرف ہے اس کے بعد جو بھی حرکت ہوگی وہ ہم الف پہ لگا دیں گے۔ اب یہاں پہ ہم لگائیں گے زیر، کیونکہ با پہ زیر ہے۔ یہاں پہ ہم اس طرح سے پڑھیں گے اتبعوا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اسی طرح ہم سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 31 میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہے ہارون اخی، اب یہاں پہ الف خالی ہے، ساتھ یہ ساکن ہے، تو یہاں پہ بھی بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ اگلا حرف ساکن ہے تو ہم وہاں کی کون سی حرکت الف پہ لگائیں گے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے، یہ پہلا حرف، یہ دوسرا اور پھر تیسرا حرف دال ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، تو ہم یہی پیش پہلے والے حرف پر لگائیں گے، جیسا کہ پیچھے بتایا ہے کہ تیسرے والے حرف پر جو بھی حرکت ہوگی ہم پہلے حرف پر لگائیں گے۔ آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ہارون اخی اشدد بہ ازری، لیکن یہاں پہ وقف کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم جب یہاں پہ وقف کر کے اگلی آیت شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اب یہاں پہ لگانا ہے پیش اور اس کو پڑھنا ہے اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ سورۃ الطٰہٰ میں یہ جو دعا ہے رب اشرح لی صدری، اس کے آگے یہ بڑا ورڈ آ رہا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آپ کو سورۃ الفجر میں خالی الف پہ کیا حرکت لگائیں گے وہاں پہ دکھاتے ہیں۔ ایتھا النفس مطمئنہ، کو پہ قلقلہ ہوگا، مت موٹا بھی پڑھا جائے گا، مطمئنہ، میم زبر مد، حمزہ کے نیچے زیر ہے تو یہاں پہ ہم ان کو نہیں دیکھیں گے، حمزہ کو دیکھیں گے اور حمزہ کو پڑھیں گے۔ حمزہ زیر ای اور پھر آگے نون پہ تشدید ہے، حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، ان، مطمئنہ۔ اب مطمئنۃ ہے تو یہاں پہ ہم جب بھی یہ وقف آئے گا تو یہاں پہ ہم وقف کر دیں گے، اگر ملانا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن یہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم پیش کب پڑھیں گے، جب ہم اگلے والے لفظ کے ساتھ ملائیں گے، تو اس طرح سے دیکھ لیجئے مطمئنۃ ترجعین،
ترجعین، لیکن یہاں پہ جب ہم وقف کر دیں گے تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ الف کے اوپر کون سی حرکت لگانی ہے؟ آپ ہمیشہ یہ دیکھ لیجئے کہ الف کے ساتھ والا حرف کون سا ہے۔ اب دیکھیں ساتھ والے حرف پر تو ساکن ہے، جزم ہے، تو ہم یہ نہیں ملائیں گے، اس سے اگلے والے حرف کو دیکھیں گے کہ اس پہ کون سی حرکت ہے۔ جو حرکت تیسرے حرف پر ہوگی ہم وہ پہلے والے خالی الف پہ لگا دیں گے، تو پھر ہم یہاں پہ لگائیں گے زیر، حمزہ زیر را ایر، حمزہ زیر را ایر، ارجعین، ارجعین۔ یہاں پہ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، یا مدہ کے ساتھ پھر مد بھی ہے، اس لیے اس کو 5 انگلیوں کے برابر کھینچیں گے۔ ارجعین الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضیۃ مرضیہ نہیں کریں گے، تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ تشدید ہے، تا دو زبر میم تم، تن نہیں کریں گے، تم میم کی آواز آئے گی تا کے بعد، راضیۃ مرضیہ، یہاں پہ تشدید ہے، اس کو بھی 2 بار پڑھیں گے، جیم زبر را مر، ضاد زیر یا ضی، مرضی، مرضی، یا زبر یا، مرضیہ، مرضیہ۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ تشدید کا خیال نہیں کرتے اور تشدید کو چھوڑ کے ایک ہی مرتبہ یا پڑھ کے مرضیہ کر دیتے ہیں، یہ حرام غلطی ہے۔ آپ تشدید کو نہیں چھوڑ سکتے، جس حرف پہ بھی تشدید ہوگی آپ اس کو 2 بار ادا کریں گے پورا پورا۔ ضاد زیر یا ضی، ایک بار یا کی آواز آئی، یا زبر یا، ضی یا، مرضیہ، مرضیہ نہیں کریں گے، مرضیہ، مرضیہ۔ اب یہاں پہ وقف ہو گیا تو ہم مرضیت نہیں کریں گے، یہاں پہ ہم صرف ہا کی آواز نکالیں گے، نہ ہی 2 زبر پڑھیں گے، نہ ہی تا کی آواز آئے گی۔ جب بھی یہ والی جو گول والی تا ہے اس پہ وقف ہوگا تو یہ تا کی آواز نہیں ہا میں بدل جائے گا تا، تو ہم یہاں پہ صرف ہا کی آواز نکالیں گے، مرضیہ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح یہ والا رول سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ والا وقت بھی اکثر لوگوں کو کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، تو اس پہ بھی دھیان رکھیے، جہاں پہ بھی گول تا آئے گی وقف ہوگا تو وہ تا ہا میں بدل جائے گی اور صرف ہا کی آواز آئے گی۔ ابھی اس آیت کو ایک بار پڑھ لیجئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جزاکم اللہ۔ اگر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنے میں کوئی بھی کہیں سے مشکل پیش آتی ہے تو آپ ہمیں لازمی بتائیے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔